جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ میں نے مبارکباد ہے اس بات کی یہاں اس بستی کے اندر محفل میلاد پیش کی گئی، آقا کا میلاد منایا گیا، اور یہ سب محنتوں کے اگر ذمہ دار ہے کوئی تو ہمارے عزیز بہت ہی ہمارے چچا کے عمر کے حضرت مولوی رقیب عالم صاحب نے، ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس بالکل اندر میلاد النبی کا پیغام دیا گیا ہے، میلاد مصطفیٰ کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، نبی کی عزت کیا ہوتی ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اے دنیا والوں سن لو، نبی کی آمد کی خوشی منانا یہ کوئی کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دنیا دار کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ خود پروردگار کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل میلاد کو، آج ہم کہتے ہیں محفل میلاد نہیں منائی، آؤ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، اور دلیل ہمت ہے تو کاٹ کر کے دکھانا، قرآن پاک کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا، ٹمٹماتے ستاروں کو آسمان میں نہیں لگایا، میں نے چاند سورج کو پیدا نہیں کیا، میں نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قطب کو، کسی ابدال کو، میں نے مشرق و مغرب کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا نہ کیا۔ میں نے پوچھا پروردگار عالم، تصور کے عالم میں جب کچھ نہ تھا تو تیرا عرش کہاں تھا؟ اللہ کا قرآن 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، میرا عرش اس پانی کے اوپر تیر رہا تھا، پانی کے اوپر تیر رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، ہم کو نہیں، تمام نبیوں کی روحوں کو، تمام رسولوں کی روحوں کو، اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بہت صاف ستھری آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرماتا ہے رب قدیر، اے میرے نبیوں ایک میثاق لے لو، ایک وعدہ لے لو، ایک قسم لے لو۔ پروردگار عالم کس چیز کی قسم؟ اللہ فرماتا ہے قسم اس چیز کی ہے کہ تمہیں میں حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، تمہیں میں دانائی دوں گا، تمہیں میں نبی بناؤں گا، حکومت بھی دوں گا، قوم کا سردار بھی بناؤں گا، علم بھی عطا کروں گا، کتاب بھی عطا کروں گا، امت بھی عطا کروں گا۔ لیکن یاد رکھو میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک شہیدہ آئے گا، میرا ایک پیارا آئے گا، جس کا ذکر فتوحہ ہوگا، جس کا ذکر واللیل ہوگا، جس کا ذکر علم نشرہ ہوگا، جس کا ذکر یاسین ہوگا، جس کا ذکر طٰہٰ ہوگا، جس کا ذکر علم نشرہ ہوگا، جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہوگا، جس کا ذکر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ہوگا، جس کا سفر سبحان الذي أسرى ہوگا، جس کا سینہ علم نشرہ لک صدرک ہوگا۔ یاد رکھو وہ میرا محبوب جب آئے، میرا سونا جب آئے، میرا پیارا جب آئے تو تم کسی کا کلمہ نہ پڑھنا، کسی کی امت میں نہ رہنا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا۔ تمام نبیوں کی روح آواز دیتی ہے پروردگار عالم رسول ایک نہیں آئیں گے، تو رسول 313 بھیجنے والا ہے، 313 رسول دنیا میں جائیں گے، تو کون سا رسول ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو میں نے تمام رسولوں کو ان کے ناموں کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں جوڑا ہے۔ آدم کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ میں نے تمام نبیوں کو اس طریقے سے ان کا نام دیا ہے کہ ان کے رسولوں میں صرف ان کا نام ہے، ان کے نام نہیں، ان کی صفتیں موجود ہیں، لیکن میں اپنے محبوب کو جب بھیجوں گا اس کا نام بھی ہوگا اور رسول بھی ہوگا۔ اپنے محبوب کو جب بھیجوں گا، آؤ کلمہ پڑھنے والوں کلمے پر غور کرو، کہ آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ۔ تمام کلمے بتاتے ہیں، یہ کلمے تمام ہیں، لیکن میرے نبی کا کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور نبی کا نام بھی موجود ہے اور رسول ہونے کی دلیل بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا جب یہ
اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی امت میں آ جانا۔ آج تمام نبیوں نے تمنائیں کی ہیں، اپنی مرادیں پیش کی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا اللہ نبی نہ بنا، محمد عربی کی امت بھی پیدا فرمائے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ مت سمجھنا ہم نبی کا جنم دن مناتے ہیں۔ جنم دن ہوتا ہے ان دنوں کا، ہم جنم دن نہیں مناتے، ہم نبی کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس تاریخ کو نبی آئے تھے، لوگ کہتے ہیں 12 کو نہیں آئے تھے، 9 کو آئے تھے، چلو 9 کو مانو، 9 کو کرو، اسی دن تو کرو۔ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 کو وفات بھی پائی، غم بھی ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، خوشی ہم کر رہے ہیں، تم ظاہر کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ خوشی ہم کر رہے ہیں، ہم تم ظاہر کرو، پھر تم کہتے ہو وفات ہوئی، ہم ظاہر کرو۔ لیکن نہیں، ہر طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو روکنا ہے۔ لیکن یاد رکھو اے میری قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنی عقل کو سنوارو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا ہے، تم عقل والے پیدا کیے گئے ہو، جانور کی طرح نہیں ہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ مخلوق ہے جسے میں نے تمام بہترین صفتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، بہت بہترین امت پیدا فرمائی ہے، یہ بہت بہترین قوم ہے انسانیت۔ اپنی عقلوں کو سنوارو، اپنے نبی کو نہ بھولو، ورنہ نبی کو بھول جاؤ گے، قبر برباد ہو جائے گی، حشر برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھو قبر میں بھی فرشتے کٹائی کرتے نظر آئیں گے اور حشر میں بھی کٹائی کرتے نظر آئیں گے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی دلیل دوں میں آپ کو، قبر میں کٹائی کیوں ہوگی؟ ہم نبی کی محبت کے قائل نہیں ہیں، لیکن محبت مجازی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، مجازی نہیں ہونا چاہیے، محبت طبعی ہونا چاہیے، قلبی ہونا چاہیے۔ وہ محبت مجازی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ آج کل تو آپ سمجھتے ہیں اگر فون آ گیا فلاں چیز فلانی ہے تو فوراً آ گئی، کیونکہ یہ مجازی محبت ہوتی ہے۔ ارے جب مجازی محبت کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو طبعی محبت کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ یہ اتنی بڑی بستی ہے، نبی کا میلاد ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ طبعی محبت نہیں ہے، مجازی محبت ہے۔ سمجھ گئے؟ اور ایسی محبت کرو نبی سے، کیونکہ نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں یاد رکھو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب اللہ والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنی تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے مجھ محمد سے بندہ محبت نہ کر لے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو مومن نہیں ہوگا، میرا چیلنج ہے قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں قرآن کے اندر نازل کی گئی ہیں، 30 سپارے ہیں، چھان کر کے دیکھ لو۔ دعویٰ ہے، چیلنج ہے، اگر ڈھونڈ کر کے بتا دینا، میرا سر قلم کر کے لے جانا، قرآن پاک کے اندر کہیں بھی کسی آیت میں مسلمان کے لیے جنت نہیں رکھی گئی ہے۔ بہت بڑی بات بول دیا میں نے، مسلمان کے لیے جنت نہیں رکھی گئی ہے۔ تم تو وہ مسلمان ہو قابل نہیں سب جھکانے کے، مسلم ہے بس گوشت کھانے کے۔ میں اب تم کو نصیحت کروں گا، اتنی دیر سے تمہیں بات کر رہا تھا۔ میلاد مصطفیٰ تو ہمارے حضرت بیان کر گئے، میلاد مصطفیٰ تو بیان کر گئے۔ قابل نہیں سر جھکانے کے، مسلم ہے بس گوشت کھانے کے۔ ہم وہ مسلمان ہیں، جنت اگر قرآن میں رکھی گئی ہے تو مومن کے لیے رکھی گئی ہے۔ مومن اگر بن کر کے دنیا میں رہو گے تو جنت جاؤ گے، مسلمان بن کر کے اگر جاؤ گے تو جنت نہیں جاؤ گے۔ اور مومن بندہ کب ہے؟ جب اپنے نبی سے محبت ساری کائنات کی چیزوں سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میلاد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا۔ میں نے بتایا نا کہ آج ہم میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ قسمت والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔
جن کی قسمتیں بلند ہیں، جن کے ستارے عروج پر ہیں، جن کی قسمتیں بہت بلندی پر پہنچ چکی ہیں، وہ اس میلاد مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے مرد ہو یا عورتیں، سب آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میلاد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنا، وعدہ لے لیا اور فرمایا بس محفل برخاست، تمام نبی ایک آواز ہو کر کے روئے کہتے ہیں الست بربکم قالوا بلی، اے میرے رب تو سچ کہتا ہے، تو نے سچ فرمایا، جب تیرا نبی آئے گا، تمام نبی آئے، آدم آئے، اپنی امت کو پیغام دیتے رہے، میں اگر چلا جاؤں میرے بعد وہ ایسی ایسی نشانی بتا دی کہ فلاں نبی آ جائے گا تمہارے زمانے میں، کلمہ پڑھ لینا، میرا کلمہ مت پڑھنا۔ نو بھی یہی پیغام اپنے امت کو دیتے رہے کہ وہ نبی اگر آ جائے ان کا کلمہ پڑھ لینا، عیسیٰ بھی یہی پیغام دیتے رہے، وہ نبی جب آ جائے ان کا کلمہ پڑھ لینا، تمام نبی یہی پیغام دیتے رہے۔ آج ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن میلاد مصطفیٰ کو بند کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کو روک رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں تمام نیک بندوں کا ذکر ہوا کرتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، جہاں پر تمام نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھیں اس محفل میلاد کو اور کرانے کی کوشش کریں۔ اور ایک تاریخ میں بتاتا ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 20 سال پہلے کا زمانہ اٹھا کر کے دیکھو، لوگ محفل میلاد بھی کرتے تھے، لوگ سلام بھی پڑھتے تھے، لوگ فاتحہ بھی کرتے تھے، لوگ روجہ بھی کرتے تھے، لوگ جالسواں بھی کرتے تھے، لوگ مزاروں پر جاتے تھے۔ نہ جانے کہاں سے 20 سال میں ایک قوم میں تفرق ڈالنے والے لوگ آ گئے، قوم نے بدلاؤ کر دیا، قوم نے تبدیلی کر دی، مسلمانوں کو بانٹ دیا اس فرقے کے اندر۔ لیکن ہم نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا، لیکن ہم نے نبی کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاتے ہو تو قبر والوں کو سلام کیا کرو۔ ہم اتنا تو عمل کرتے ہیں کہ قبر والے زندہ ہیں اس لیے قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نبی تو مر کر کے مٹی میں گر گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بلکہ حدیث ہے ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء فنبئ اللہ ان یرزقون، اللہ خود فرماتا ہے تمام نبیوں کے جسم کو زمین کو حکم دے دیا گیا کہ نبیوں کے جسم کو زمین نہ کھائے، وہ ایسا زندہ ہے، ایسے زندہ ہیں کہ وہاں پر وہ اپنا جسم اگاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بالکل نبی زندہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نبی مردہ وہ تو سمجھ لو اس کا زندگی میں جینا بیکار، وہ جی رہا ہے اپنے بدن کا بوجھ ہو رہا ہے، جی نہیں رہا ہے، بوجھ ہل کی طرح اپنے بدن کا بوجھ ہو رہا ہے۔ بالکل سبحان اللہ۔ اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں، میلاد مصطفیٰ ہم نہیں مناتے، میلاد مصطفیٰ جب نبی پیدا ہوئے تو یہی ابو لہب اپنی باندی شعیبہ کو آزاد کیا تھا، تاریخ پڑھی ہوگی، انگلی کے اشارے سے لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کہتے ہیں مجھ پر بہت سختی ہے، لیکن جب سوموار کا پیر کا دن آتا ہے تو اس دن مجھ پر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے۔ اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے شعیبہ کو اپنے بھتیجے محمد کی خوشی میں آزاد کیا تھا، پیدا ہونے کی خوشی میں، اس دن اس انگلی کے سہارے سے مجھے میرے گلے کے تمام خراشات کو دور کیا جاتا ہے، یعنی مجھے اس پانی سے شیراب کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو لوگ میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں دلیل چاہیے میرے پاس آنا، ایک بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ فاتحہ کرتے میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے دلیل کے ساتھ، لیکن بتاؤں گا نہیں، جس کو چاہیے آئے دلیل دوں گا، لے جائے پیپر میں چھپوائے، لیکن جب دلیل دوں گا، میں نے کہا شروع میں دلیل جب دوں گا جب وہ حرام کی دلیل پیش کرے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، یہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ کون ہے؟ کون ہے؟ بہت بڑا نام بتانے جا رہا ہوں، یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ اشرف علی تھانوی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں، پیر ہیں یہ۔ اور میرے پاس کتاب جو رکھی ہے اس کتاب میں صفحے کی ایک بات بتا رہا ہوں، اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ تیزہ 40واں فاتحہ مازال
शिर्क व बिदअत है। ठीक है, दलील लेना है, आए दलील दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन हराम की दलील पहले तब दलील दूंगा। फिर वही सफे में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा की दलील पेश की गई है। वो फरमाते हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा तीजा 40वां फातिहा मज़ारात की हाजिर दुरूद व सलाम ये सब जायज है, मुस्तहसन अमल है, ये बिदअत नहीं, शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि नबी की मोहब्बत में मुस्तहसन है, इनसे सवाब बेशक सुभान सवाब भी मिलता है, सवाब भी मिलता है। ये फरमाते हैं तो गौर